نواقض ينتقض الوضوء ويطرأ الحدث الأصغر بأحد الأمور الآتية: إذا خرج شيء من أحد السبيلين كالبول الغائط أو الدين، إذا خرج دم أو قيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض الوضو، ناقضۃ بولتے ہیں توڑنے والی چیز، اس کی جمع نواقض ہے، یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، باتیں۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ينتقض الوضوء ويطرأ الحدث الأصغر بأحد الأمور الآتية۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور حدث اصغر طاری ہو جاتا ہے مندرجہ ذیل امور میں سے کوئی امر پایا جائے تو، یعنی نیچے جتنی باتیں دی جا رہی ہیں ان باتوں میں سے اگر کوئی بات پائی گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی حدث اصغر طاری ہو جاتا ہے یا لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اذا خرج شیء من احد السبیلین کالبول او الغائط او الریح۔ دونوں راستوں میں سے، دونوں راستے یعنی پیشاب پخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکل جانا، جیسا کہ بول ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، یا کہ ریح ہے، ہوا کا خارج ہو جانا، یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر ہے اذا خرج دم او قیح او صدید وسال عن موضعه، جبکہ خون یا پیپ، قیح اور صدید ایک ہی معنی میں ہے، پیپ کو بولتے ہیں نا، اگر یہ نکل جائے اور اپنی جگہ سے بہہ جائے، سالہ یسیلو کا مطلب بہنا، ٹھیک ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات اس کے ذیل میں نوٹ کے طور پر دے رکھی ہے، وَكَذَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ إِذَا خَرَجَ دَمٌ مِنَ الْفَمِ وَغَلَبَ عَلَى الْبُصَاقِ أَوْ سَاوَاهُ۔ اسی طرح اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ منہ سے خون نکلا ہو اور وہ تھوک پر غالب آ گیا ہو یا کم سے کم تھوک کے برابر کا ہو گیا ہو۔ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بصاق بولتے ہیں تھوک کو۔ اگر منہ میں اتنا خون نکلا ہے کہ اگر تھوک رہے ہیں تو اس کے اندر لال ہو گیا ہے خون، تو یہ تو مطلب ہے غالب ہو گیا، اور اگر پیلا پڑ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ برابر ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ برابر ہوگا، ہاں برابر ہوگا جب بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز سبیلین میں سے کسی چیز کا نکلنا، دوسری چیز خون پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ اب تیسری چیز ہے اذا ملأ الفم، بلکہ ملأ الفم آنا چاہیے، ہے نا؟ القیء اذا ملأ الفم وحد ملء الفم الا ينطبق علیہ الفم الا بتکلف۔ کئی بولتے ہیں قے کرنے کو، الٹی کرنا، الٹی کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ الٹی سے منہ بھر جائے، منہ بھر کے کلی قے کرنا۔ وحد ملء الفم، اچھا اس کی حد کیا ہے منہ کے بھرنے کی؟ منہ کے بھرنے کی حد یہ ہے کہ منہ بند نہ ہو آسانی سے، اگر ہو تو زبردستی بند کرا جائے۔ سمجھ میں آئی؟ بتکلف یعنی تکلف کے ساتھ بند ہو، منہ بند نہ ہو مگر تکلف کے ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ منہ بھر کے قے ہو گئی۔
چوتھی چیز جو وضو کو توڑ دینے والی ہے وہ ہے اذا نام ولم تتمکن مقعدته من الارض كما لو نام مضطجعا وكما لو نام قائدا متكئا او مستندا الى شيء ولم تتمکن مقعدته من الارض. مقعدہ مطلب انسان کے سرین جانتے ہیں نا، یعنی ہپس بولتے ہیں، عام لینگویج میں کولے بولتے ہیں، ہے نا، یعنی کولے کی دو ہڈیاں ہوتی ہیں، جیسے میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں تو دونوں ہڈیاں لگی ہوئی ہیں زمین پر، یعنی مقعد ٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ اب بتا رہے ہیں چوتھی چیز، اذا نام، جب کوئی شخص سو جائے، اس طرح سو جائے کہ اس کا مقعد زمین پر ٹکا ہوا نہ ہو، یعنی ایک ہڈی ٹکی ہوئی ہے ایک نہیں ٹکی ہوئی، سمجھ گئے؟ یہ بھی مانا جائے گا کہ مقعد ٹکا ہوا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جیسا کہ کوئی شخص لیٹ کر سو جائے، اگر کوئی لیٹے گا تو یہ ٹکے گی نہیں. ارے بات سمجھ میں آئی؟ لیٹے گا تو نہیں ٹکے گی. اسی طرح کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سو جائے ٹیک لگا کے سوئے گا تو ہے نا نہیں ٹکے گی. ٹیک لگا کر سوئے گا تو انسان ٹیک لگا کر اس وقت نہیں سو مطلب ٹکا رہے گا جب ٹیک لگا کر بالکل سیدھا سو رہا ہے، بالکل ہیں سمجھ گئے؟ اگر اس طرح بھی ٹیک لگا کر سو رہا ہے کسی چیز سے، مستندن الی شیء، کسی چیز سے ٹیک لگانا، متکئن کا مطلب بھی ٹیک لگانا، مستندن کا مطلب بھی ٹیک لگانا. اگر وہ سو گیا بیٹھے بیٹھے کسی چیز سے ٹیک لگا کر، ولم تتمکن مقعدته من الارض، اور اس کا مقعد زمین پر نہ ٹکا ہو صحیح سے، ہے نا، تب بھی کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے. یعنی اگر ٹکا ہوا ہے تو اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اس میں ایک بات آگے اور بتا رہے ہیں نوٹ کے طور پر، وہ پڑھیے دیکھیے. لا ينتقض الوضوء اذا نام في حالة القيام والركوع او نام في حالة القعود والسجود اذا كان على صفة السنة سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. نماز کی جتنی حیت ہوتی ہے نا، نماز کی جو مسنون جتنی بھی حیت ہے، اس کے مطابق اگر انسان سو جاتا ہے، چاہے نماز میں یا نماز کے باہر، تب بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. چاہے وہ جیسے قیام کی حالت میں سو گیا، رکوع کی حالت میں کوئی سو گیا، ہیں، ارے قیام میں بھی سو جاتے ہیں لوگ، ہیں، رکوع میں سو گیا یا پھر قاعدے میں سو گیا یا سجدے میں سو گیا، جبکہ یہ سنت کے مطابق ہو، صفت سنت کی صفت کے مطابق ہو، سنت طریقے سے جس طرح بیٹھنا بتایا گیا ہے اس کے مطابق اگر ہے اس حیت میں، تب کی بات ہے. ارے بھائی کبھی کبھی انسان سنت کے خلاف بھی جا کر نماز پڑھتا ہے، جیسے گھٹنے میں درد ہے تو وہ کسی طرح بیٹھے گا، ہیں، سمجھ میں آئی؟ غیر مسنون طریقے سے بھی تو پڑھتا ہے انسان کبھی کبھی نماز. اس لیے یہاں پر اعلیٰ صفت السنہ کی شرط بڑھائی ہے، جبکہ وہ حیت سنت کے مطابق ہو، چاہے نماز میں انسان ہو یا خارج نماز کے بعد. اما اذا لم يكن على صفت السنت انتقض وضوءه، جہاں تک بات ہے اس صورت کی جبکہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی اس کی، تو نماز نہیں مطلب حیت، اس کا بیٹھنا یا اس کی حیت جو بھی ہے، اگر نماز کے مطابق نہیں ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. ہاں.
یہ کتنی چیز ہو گئی؟ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہے اذا اغمی علیہ او غشی علیہ لضعف او نحوہ، جب کہ اس پر غنودگی طاری ہو جائے، غنودگی نہیں، بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اغمی علیہ بے ہوش ہو جانا، او غشی علیہ، ٹھیک ہے، یہ سب کا مطلب وہی ہے۔ کمزوری وغیرہ کی وجہ سے انسان اگر بے ہوش ہو جا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو جا رہا ہے، تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ 6ٹھی چیز ہے اذا جنّ او سکیرہ بأن یہدی فی اکثری کلامی، جب انسان پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، او سکیرہ یا نشے میں ہو جائے۔ اب نشے میں اس طور پر ہو جائے کہ اپنی اکثر بات میں بکواس کرے۔ ہزا یا ہزی کا مطلب بکواس کرنا، بکنا، باتیں بکنا بولتے ہیں نا جس کو، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ 7ویں چیز ہے القہقہۃ فی الصلاۃ، نماز میں قہقہہ لگانا، ای قہقہۃ مصل بالغ یقظان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، رکوع سجدے والی نماز میں اگر کوئی نمازی جو کہ بالغ بھی ہو، ہیں، بیدار بھی ہو، وہ قہقہہ لگا دیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع سجدے والی نماز بولی تھی، اس سے الگ کون سی نماز ہو گئی؟ نماز جنازہ، ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی نماز جنازہ میں اگر انسان وہاں پر قہقہہ لگا کے ہنس دیتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے رکوع سجدہ والا بولا۔ اگر نماز کے باہر بھی کوئی قہقہہ لگا کے ہنس دے تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ قہقہہ لگانے کی شرط نماز کے اندر کی ہے بات، ٹھیک ہے، ہاں۔ 8ویں چیز ہے المباشرۃ الفاحشۃ بتماس الفرجین، کھلے طور پر مباشرت کرنا، یعنی مباشرت فاحشہ اس طور پر کہ دونوں شرمگاہیں ایک دوسرے کو چھو جائیں، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہ اگر ٹچ ہو گئی تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ فائدہ، لا ينتقض الوضوء اذا ظهر الدم ولم يتجاوز عن مكانه، ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا جبکہ خون چمک تو جائے لیکن اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ وَإِذَا قَاءَ وَلَمْ يَكُنِ الْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ، ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کہ جب الٹی تو آئی، قے تو ہوئی، لیکن منہ نہیں بھرا۔ وَإِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ، ایسی صورت میں بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا جبکہ وہ اپنے آلہ تناسل کو چھو لے۔ سمجھ میں بات؟ ذکر یعنی آلہ تناسل، سمجھ گئے؟ او مس امرأۃ، ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جبکہ کسی عورت کو چھو لے۔ وَإِذَا نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اسی طرح اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جبکہ اپنے مقعد کو صحیح سے ٹکا کے انسان زمین پر بیٹھا ہو اور ایسے سو جائے۔ ارے سمجھ گئے؟ کیا نہیں سمجھ میں آیا کس کا؟ اذا نام، جبکہ وہ سو جائے، ممکنن مقرتو، ٹکا کر اپنے مقعد کو زمین سے، جب بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں وہی تو بتایا پیچھے، اگر انسان صحیح سے اپنے مقعد کو اچھے سے ٹکا رکھا ہے اس نے اور ٹیک بھی لگا رکھا ہے اور سو گیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ٹوٹ جائے گا، تم تو یوں ہو رہے ہو۔ مقعد ٹکنے کا مطلب یہ ہے
مقعد ٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو پخانے کا جو مخرج ہوتا ہے نا وہ نیچے کی طرف جو دبا ہوا ہو، تھوڑا سا بھی اٹھا ہوا نہ ہو. اگر آپ کے ریح کا بھی آپ کو تقاضا ہو تو آپ کو پیر اٹھانا پڑے. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے گیز بنتی ہے اور بہت سخت ان کو تقاضا ہوتا ہے تو وہ بیچارے ایسی حالت میں وہ کر بھی نہیں پاتے، تو ان کو جو ہے پیر اٹھانا پڑتا ہے. اب پاس والا جو ہے کیسا ہے اس کو پتہ نہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ قید لگائی ہے. ارے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر ایسے بیٹھے بیٹھے سو گئے، دیکھو ابھی میں جس طرح بیٹھا ہوں نا اس میں مقعد پورا یعنی متمکن ہے، مطلب ٹکا ہوا اچھے سے. اب تم جیسے بیٹھے ہو نا ٹوٹ جائے گا. ہاں اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کے تعلق سے بھی یہ آتا ہے روایت میں کہ مسجد میں آتے تھے، تھکے ہوئے رہتے تھے، عشاء کی نماز میں کاروبار سے آئے ہیں، تو اگر نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے تو وہ ایسے آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھ کے سو بھی جاتے تھے. اگر کبھی نیند آئے تو ایسے بیٹھ کے سویا کرو. کیسے؟ اس طرح. کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں یوں بیٹھ کے سوتے ہیں، ایسے ٹوٹ جائے گا وضو. ارے بات سمجھے نہیں؟ چلیے کیا ہو گیا ٹائم؟ چلو تو پھر